جب شیطان نے کہا کہ اے مالک تو نے مجھے بہت رسوا کر دیا، تو نے میرا مقام عزت انسان کو دے دیا، تو اب مجھے اتنی مہلت دے کہ یہ انسان جس کی عقل فطرت پہ تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں تجھے ثابت کر دوں کہ تیرا یہ دعویٰ انسان پہ درست نہیں ہے۔ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، میں ان کو ہر طرف سے گھیروں گا۔ فَأَغْوَيْنَهُمْ، میں ان کو راہ راست سے اغوا کروں گا۔ خدا نے کہا کرے گا، تو کرے گا۔ انسانوں میں بہت سی فیلئرز ہوں گی، بہت سے انسان ناکارہ اور ناکام ہو جائیں گے، مگر اتنی بات یاد رکھنا، چاہے وہ آدمی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سادہ ہو یا پیچیدہ ہو، تو اس شخص کو کبھی نہ بہکا سکے گا الا عباد اللہ المخلصین، جس کے دل میں میرے لیے ایک ذرہ برابر خلوص بھی ہوگا، تو مجھے کبھی اس پہ قابو نہیں پا سکے۔ خواتین و حضرات، یہ تصوف اسی اخلاص کی داستان، یہ تصوف اخلاص سے شروع ہوتا، یہ ایک مخلصانہ جدوجہد ہے، آپ کی کمزوریوں کے باوجود ایک ترجیح ہے، ایک خیال ہے کہ چاہے میں کتنا بھی خطا کار ہوں، جتنا بھی کمزور ہوں، میں اللہ کی آرزو رکھتا، میں اس کی محبت کی خواہش رکھتا، مجھے پروردگار عالم کی آرزو ہے، میرا دل ویرانوں میں بھی اس کے لیے دھڑکتا ہے، میرا دل صحبتوں میں بھی اس کی آرزو کرتا ہے، میں زمین و آسمان میں مصروف بھی بڑا رہتا ہوں، مگر میری مصروفیتوں کے پس منظر میں بھی اس کی آرزو کا شاخسانہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آرزو کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں، پھر ان کی جدوجہد خدا کے لیے شروع ہوتی۔ خواتین محترمات، عورتوں میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری اوقات ہی کوئی نہیں، سارے کا سارا قرآن مردوں کو چڑھ رہا ہے، ہر بات مردوں سے مخاطب ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ تب پروردگار نے کہا ہماری بندیاں ہم سے بالکل ہی ناراض نہ ہو جائیں، تو آیات قرآن ہی اتری اور کہا ایسا نہیں ہے، ہم نے تو قانتین و قانتات، صائمین و صائمات، ہم نے تو عورتوں مردوں کا اس سلسلے میں برابر حصہ رکھا ہے، اور آخر عورتوں کو دے دی، والذاکرین والذاکرات، آخر میں آنے والا پہلوں سے بھاری ہوتا ہے، تو آخر میں فرمایا کہ والذاکرین والذاکرات، ایسی ایسی عبادت گزار عورتیں بھی اٹھیں گی کہ جو بڑے بڑے عبادت گزار مردوں کا سر نیچا کر۔ اتفاق سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوا، ایک ایسا ماحول جس میں بڑے بڑے عبادت گزار مرد تھے اور ایک عبادت گزار عورت بھی تھی۔ ایک طرف اگر سری سکتی تھے، اگر ایک طرف ذنون مصری تھے، خواجہ حبیب عجمی تھے، حسن بصری تھے، تو دوسری طرف رابعہ بصریہ تھی۔ اور تاریخ شہادت دیتی ہے کہ تمام بزرگ ترین اولیاء رابعہ سے درس حکمت لینے جاتے تھے۔ تو یہ وہ اخلاص ہے جس کی بنیاد ہر دل میں ہے، اور تصوف اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ شریعت بغیر طریقت ایک بے معنی کوشش ہے، ایک کولو کا بیل ہے جو مسلسل ایک رٹ میں چلا جاتا ہے۔ جب تک اس کے پیچھے خدا کے حصول کی نیت نہ ہوگی، آپ کے اعمال کبھی رنگ نہ پائیں گے، آپ کے خیال کبھی رنگ نہ پائیں۔ طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے، طریقت اور شریعت دراصل خیال، نیت اور عمل کی حیثیت رکھتے ہیں، دونوں ایک وجود ہیں اور ایک ہی شے ہے۔ طریقت شریعت کی نیت ہے، اور جب تک آپ اپنے خیالوں میں، اپنے اعمال خیر میں خدا کے حصول کی نیت نہ رکھیں گے، آپ کے اعمال آپ کو کوئی فائدہ نہ دیں گے۔ یہ وہ جنگ ہے جو دور حاضر میں ایکیڈیمکس والے لوگوں میں اور اہل دل میں جاری ہے۔
اہل دل یہ قطعاً نہیں کہتے، اور میں آپ کو بالکل احتیاطاً یہ بات کہ وہ شخص جو کسی قیمت پر بھی شریعت کی اہمیت کو کم کرتا ہے یا اس کو نگیٹ کرتا ہے، وہ اہل تصوف میں نہیں ہے۔ صرف وہ 3 آدمی اللہ نے اس حساب سے نکال دیا، صرف وہ 3 آدمی۔ ایک تو وہ بچہ جس پہ ابھی شرع لاگو نہیں ہوئی، ایک وہ مجنون جس کو کار زندگی کا علم نہیں، ایک وہ سویا ہوا جس پہ کوئی قانون نہیں لگتا۔ مگر اس کے علاوہ کسی انسان پہ شریعت ساقط نہیں، اور یہ خیال قطعاً غلط ہے، اور کوئی صوفی ایسا نہیں ہے، کوئی صوفی ایسا نہیں ہے، کوئی مومن ایسا نہیں، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں جس میں یہ مجال اور یہ طاقت ہو کہ شرعی اعمال کی حیثیت کم کر سکے۔ شرع کوسچنیبل نہیں ہے، شرع کسی حال میں بھی کوسچنیبل نہیں ہے، نیت ہے۔ تصوف آپ سے صرف ایک بات کا تقاضا کرتا ہے، تصوف کہہ رہی ہے کہ تمہارے قول و فعل کے باوجود تم منافق ہو سکتے ہو۔ آپ کی عملی زندگی کا پیٹرن یہ ہے کہ قول و فعل کی ہم آہنگی ضرور ہونی چاہیے، مگر اہل دل آپ کو کہہ رہے ہیں کہ قول و فعل کے باوجود آپ کا دل تقسیم شدہ۔ اس لیے کہ ایک بہت بڑی قوت اور بھی ہے جو قول اور فعل دونوں پہ فیصلہ دیتی ہے، اور وہ آپ کی فکر ہے۔ The only difference between the dogmatists and the people of heart is very simple، کہ صوفی یہ کہتا ہے کہ ان تینوں چیز، یہ اتحاد ثلاثہ ہے، اتحاد ثانیہ نہیں ہے، یہ صرف قول و فعل کی ہم آہنگی نہیں ہے، بلکہ قول اور فعل اور فکر جب اکٹھے ہوتے ہیں اور خدا کی طرف رغبت فرماتے ہیں تو اس وقت ایک صوفی اپنی ابتدا پاتا ہے، اس وقت ایک صوفی اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، اور یہ سفر ایمان کا سفر، یہ سفر وصال خداوند کا سفر، اور یہ میریکلز، یہ دوسری تیسری باتیں، یہ عجیب و کشف قبول، یہ جو ڈھونگ رچے ہوئے ہیں، آپ یقین جانیے کہ کسی بڑے صوفی سے اس قسم کی کوئی احمقانہ روایت جاری نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے، یہ فرق کرنا ہے کہ وہ سند کیا ہے جو صدیوں سے کائناتی سند چلی آ رہی ہے، یہ نہیں کہ آج صوفی پیدا ہوا۔ تمام محاورہ، تمام انداز فکر صوفیاء کا، تمام اچیومنٹ ایک جیسی ہے، بالکل ایک جیسی، ان میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ میں آج بھی محسوس کر سکتا ہوں کہ اشراقیہ کے ولی یحییٰ سہروردی نے کیسے سوچا تھا، میں آج بھی ستاریہ اور نوریہ کا بالکل اسی طرح، البتہ صفات کا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک گروپ آف صوفی کرم پہ زیادہ دور، ایک صوفی جو ہے جیسے سہیلیہ ہے یہ اخلاص پہ زیادہ زور دیتے ہیں، کوئی دوسرا اٹھتا ہے کوئی سروسز آف دا پیپل پہ زیادہ زور دیتا ہے، اس سے باقی چیزوں کی حیثیت کم نہیں ہوتی۔ اور دور حاضر میں خواتین و حضرات، جب اتنا بحران ہو، جبکہ پورے اسلامی دنیا پہ اتنا بڑا بحران ہو، تو ایک سوال جو بار بار ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اے مالک و کریم، کیا ہمارے گناہ ایسے حد و حساب سے گزر گئے کہ تیری توجہات جو ہے اس قوم بے نصیب کی طرف نہیں پلٹتی؟ مگر خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ پروردگار تو وعدے کر کے کتاب بند کر بیٹھا، اب اس سے گریز ہمارا گریز ہے۔ وہ تو کہہ بیٹھا ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سستی نہ کرنا، غم نہ کرنا، میرے بارے میں تم ہی غالب ہو اگر تم ایمان والے ہو۔